انتخاب میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ ابھی چند روز کے بعد رمضان ایک مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا اور گناہوں سے بخششوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں خاص رحمتیں، خاص برکتیں اور اپنی خصوصی مغفرتیں نازل فرماتا ہے۔ اس مناسبت سے یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص کوئی برائی کر لے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، کسی معصیت کا ارتکاب کر لے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس سے ہو جائے، قرآن اور سنت کی خلاف ورزی اس سے ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کر لے، توبہ کرے، گڑ گڑائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یجد اللہ غفورا رحیما، وہ گنہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر کچھ احکام نازل کیے ہیں، شریعت کا پابند بنایا ہے، بہت سی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت سے گناہوں سے، سیئات سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ساری آیات اور بہت ساری روایات ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے باوجود ہر انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، قرآن کی مخالفت کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر دیتا ہے۔ کوئی انسان معصوم نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی خصوصی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ہر انسان خطا کار ہے، روایت میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، جرم ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، گناہ یہ کیا چیز ہے؟ گناہوں کی وجہ سے گنہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب اور غصے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے گنہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب اور سزا کا حقدار ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے گنہگار بندہ جہنم اور اس کے عذاب کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر متعدد پیرائے اور انداز میں انسان کو گناہوں سے بچنے کا اور گناہوں کو مٹانے کا طریقہ بھی بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ کے دربار میں سچی اور خالص توبہ کرو۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سب مل کر اکٹھے ہو کر توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ معزز حاضرین، توبہ اور استغفار کے ذریعے گنہگار بندہ ولایت حاصل کر لیتا ہے۔ اس توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت متوجہ ہوتی ہے۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے گنہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے اور استغفار کی بدولت گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن
توبہ کے قبول ہونے کے لیے اور گناہوں کے معاف ہونے کے لیے محدثین نے کچھ شرائط لکھی ہیں. وہ شرائط ہمیں سننی چاہیے اور انہیں یاد رکھنی چاہیے. توبہ کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط محدثین نے لکھی ہے ان یقلع عن المعصیہ. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے، اس گناہ سے الگ ہو جائے اور اس گناہ کو چھوڑ دے پھر توبہ. ایسا نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور زبان سے توبہ اور توبہ کی رٹ بھی لگا رہا ہے. حالت گناہ میں بھی ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے. محدثین نے لکھا ہے فَإِنَّ هَذَا الْإِسْتِغْفَارَ يَحْتَاجُ إِلَى الْإِسْتِغْفَارِ کہ ایسا استغفار تو یہ دوسرے استغفار کا محتاج ہو جاتا. اس لیے توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ بندہ اس گناہ سے علیحدہ ہوتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے ان یندم علیہا کہ انسان نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ پر اس گناہگار کے دل میں ندامت پیدا ہو، شرمندگی پیدا ہو، وہ تڑپ اٹھے کہ میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنے پالنہار کا حکم توڑا ہے. دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التوبۃ ہی الندامہ کہ توبہ نام ہی ندامت کا ہے. جب تک ندامت اور شرمندگی دل میں نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ قبول نہیں. اور تیسری شرط محدثین نے لکھی ہے ان یعزم عزما جازما الا یعود الی مثلھا ابدا کہ گنہگار بندہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کرے، پکا عزم کرے اللہ یعود الی مثلھا ابدا کہ آئندہ زندگی میں کبھی میں اس گناہ کے قریب نہیں کروں گا، آئندہ میں کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا. بعد میں اگر گناہ ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جس وقت گناہ سے توبہ کر رہا ہے توبہ کرتے وقت میں دل کے اندر یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اے پروردگار، اے اللہ، میں نے جو یہ گناہ کیا ہے اسے معاف کر دے، آئندہ اپنی زندگی میں کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا. جب اس احساس کے ساتھ گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان کیا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ ایسا مالک ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ،
اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو جو یہ بندے کرتے ہیں۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض بندے اپنے گناہوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے ذہن میں یہ خیال پکا لیتے ہیں، اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم معافی کے لائق بھی نہیں۔ ایسے بندوں کے متعلق قرآن کریم کا اعلان سنیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس مت ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے انسان، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے معافی کی امید قائم رکھے گا، غفرت لک، میں تجھے بخش دوں گا، علی ما کان فیک، چاہے تیرے گناہ جتنے ہو، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے اوپر کوئی زور نہیں، میرے اوپر کسی کا کوئی بوجھ نہیں۔ اور فرمایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے انسان، اے گنہگار بندے، اگر تیرے گناہ آسمانوں کے بادلوں تک پہنچ جائے اور پھر تو مجھ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کا یہ اعلان ہے غفرت لک کہ میں تیری بخشش کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لا یسأل عما یفعل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے
کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور فرمایا یابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تم میرے پاس اتنے گناہ لے کر آئے جس سے ساری زمین بھر جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو فرمایا لَأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً، اے آدم کے بیٹے سن لے، میں بھی تیری اتنی ہی بڑی مغفرت کروں گا کہ جس سے ساری زمین بھر جائے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم ہے، کتنی کریم ہے، اس کا اندازہ اور اس کا احساس نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ایک روایت پیش کی۔ اس روایت سے متعلق چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، ایک صحابی ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی، ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ جہنم اور اس کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اس کی سزا سے نجات کیسے ملے گی؟ جان کیسے بچے گی؟ تو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ان صحابی کو 3 باتیں بتائی، وہ باتیں آپ توجہ سے سنیں۔ فرمایا املک علیک لسانک، کہ اے عقبہ اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی زبان سے غلط، ناجائز، حرام اور فحش باتیں ہرگز نہ کرو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائے وَلْيَسْعَكْ بَيْتُكَ، اے عقبہ تمہارے گھر کے اندر تمہارے لیے کشادگی اور گنجائش ہونی چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے مت نکلو، بلا وجہ ادھر ادھر کھڑے ہونے کی عادت مت ڈالو، اور اپنے گھر کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور نیک کاموں کے اندر مشغول رہو۔ اور تیسری اور اہم بات جو آپ حضرات تک پہنچانی ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا ابکی علی خطیئتک، اے عقبہ اپنے گناہوں پر روتے رہو اور اپنی آنکھوں سے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے رہو۔ معلوم ہوا کہ اپنے گناہوں پر رونا، اپنے گناہوں پر
نجات کا راستہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا سے بچنے کا طریقہ۔ اور اگر رونا نہ آئے، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابکو، پہلے تو رونے کی کوشش کرو، رو، آنسو بہاؤ، اور اگر آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا، تو پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، کہ اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو پھر رونے والوں کی شکل بناؤ۔ جب آپ توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے رونے والوں کی شکل بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اپنی رحمت نچھاور فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے، معزز حاضرین، جب گناہگار بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، میری بخشش کر دے، اے اللہ مجھے ذلیل مت کرنا، اے اللہ مجھے رسوا مت کرنا، اے پروردگار مجھے عذاب مت دینا، مجھے سزا مت دینا، اور یہ کہے کہ اے پروردگار میں کمزور ہوں، میرے اندر تیرے جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، میرے جسم کے اندر تیری سزا کو سہنے کی قوت نہیں، ہمت نہیں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ جب بندہ اس طرح سے معافی طلب کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار بندے کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو شہید کے خون کے مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین او اثرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز دو قطروں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک وہ قطرہ جو کسی گناہگار بندے کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نکلتا ہے، وَقَطْرَةِ دَمٍ يُهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک وہ قطرہ جو کسی غازی اسلام کا، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گرتا۔ یہ دو قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اور پیغمبر اسلام حدیث قدسی ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا لَعَنِينُ الْمُذْنِبِينَ، گناہگاروں کا رونا، گناہگاروں کا گڑگڑانا اور گناہگاروں کا آہ کرنا احب الی من سجل المسبحین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ
سبحان اللہ کی آواز سے بھی زیادہ بڑا۔ تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی جو آواز ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ محبوب اور مقبول اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں گناہگاروں کا رونا اور گڑگڑانے کی آواز ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ ایک وقت بادشاہ وقت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست فرمایا، اے اللہ مجھے عصمت عطا فرما دے، مجھے معصوم بنا دے، مجھے گناہوں سے محفوظ بنا دے، مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، مجھ سے کبھی کوئی خطا نہ ہو، مجھ سے کبھی کوئی گناہ۔ یہ دعا فرمائی ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ۔ الہام ہوا، دل میں یہ آواز آئی، اے ابراہیم ابن ادہم کل عبادہ یسألونہ العصمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معصوم بننے کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے محفوظ رہنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر میں سارے انسانوں کو فرشتوں کی طرح مقدس، معصوم اور بے گناہ بنا دوں، تو فرمایا اللہ رب العزت نے علی من یتکرم، پھر اللہ تبارک و تعالی رحم کس پر کرے گا؟ وعلی من یتفضل، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل، اپنا رحم اور اپنی مہربانی کس پر کرے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو گناہوں کے ذریعے سے جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقیات سے نوازتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ اسماعیلی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں تفسیر کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے 30 سال تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معصوم بنا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اور 30 سال تک مسلسل یہ دعا کرتے رہے۔ 30 سال کے بعد ایک روز ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، لیکن 30 سال سے میں دعا کر رہا ہوں معصومیت کی اور گناہوں سے محفوظ کیے جانے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کرتے۔ فوراً الہام ہوا اور ان کے دل میں یہ آواز آئی کہ اے اسرائیلی، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا معصوم بننے کا مقصد کیا؟ تم جو یہ دعا کرتے ہو
کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے محبوب بن جاؤ اور تم مجھے راضی کر دو۔ سنو، صرف تقویٰ اور پرہیزگاری، صرف معصومیت، صرف پارسائی اور پاکیزگی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننے کا ایک راستہ نہیں ہے، بلکہ جب کوئی گناہگار بندہ سچے دل سے خالص توبہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور فرمایا، کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند۔ تو جس طرح سے عبادات کے ذریعے، طاعات کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ اور مقبول اور محبوب بندہ بنتا ہے، اسی طرح سے گناہگار بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بندہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، فوراً استغفار کریں، اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی، میں اس کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل اللہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے، کثرت کے ساتھ استغفار اور توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ فرمایا پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا، وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ہر رنج سے، ہر غم سے اور ہر دکھ اور تکلیف سے راحت نصیب کرتا ہے۔ اور فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ استغفار کرنے والے بندے کو، توبہ کرنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق، روزی عنایت فرماتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا۔ معزز حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایات کی روشنی میں توبہ کی طرف، استغفار کی طرف آپ کو توجہ دلائی ہے، لیکن آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ مغفرت کی روایت
रिवायात और बख्शिश की रिवायात की खुशखबरी सुनकर किसी के दिल में यह ख्याल नहीं होना चाहिए कि अब जितनी चाहे तौबा कर लें, जितना चाहे इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ कर देगा और हम मरने से पहले पहले अपने गुनाहों से पाक हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कल की किसी को खबर नहीं है और आइंदा का किसी को पता नहीं है। किसी को ये मालूम नहीं किस वक्त मौत का फरिश्ता आकर सामने खड़ा हो जाए और वो हमें इस्तिग़फ़ार और तौबा की मोहलत न दे। क्योंकि जब मौत का फरिश्ता सामने आ जाता है फिर उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की तौबा को कबूल नहीं करते जो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं, नाफरमानियों पर नाफरमानियां करते रहते हैं। और जब मौत आती है, फरिश्ता सामने खड़ा होता है, तो फिर कहते हैं इन्नी तुब्तुल आन। उस वक्त की तौबा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं है, उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए मौत से पहले पहले, तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले पहले हमें अपने गुनाहों पर खूब खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, जालिम अभी है फुर्सत तौबा, न देर कर वो भी गिरा नहीं जो गिरा और फिर संभल गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें खूब तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दाअवाना।